دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج پھر ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے بچوں کی دنیا۔ میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر ببلو، اور میرے ساتھ ہیں ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے اور آپ کے مدبر بھائی۔ السلام علیکم مدبر بھائی۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم بچوں۔ مدبر بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں گھاس کاٹ رہا ہوں یہاں۔ لیکن یہ کام آپ خود کیوں کر رہے ہیں؟ ارے ڈاکٹر صاحب، اپنا کام اپنے ہاتھ سے خود ہی کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہمیں یہی بتاتے ہیں، اور آپ کی سنت سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سارے کام خود کیا کرتے تھے۔ کبھی کپڑوں کی مرمت کیا کرتے تھے، کبھی جوتوں کی مرمت کیا کرتے تھے، اور گھر میں بھی جتنے کام ہوتے تھے یا تو آپ اپنے گھر والوں کی مدد کرتے تھے یا دوسرے کام خود کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے کام خود کرنے چاہیے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ میں بھی آئندہ سے اپنے سارے کام خود ہی کیا کروں گا۔ اچھا مدبر بھائی، یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ یہ آج ہم سب مل کر گیم کھیلیں گے؟ جی میں نے کہا تھا کہ ہم گیم کھیلیں گے، لیکن میں ابھی ذرا میں اپنی مشین ذرا دیکھ کے آتا ہوں۔ آپ ہمارے بچوں کو بتائیں کہ ہم کون سی گیم کھیلیں گے اور وہ گیم کیا ہے۔ جی تو بچکان، ہم ہر پروگرام میں ایک گیم شامل کریں گے، اور اس گیم کا نام ہے کسوٹی۔ جی بالکل، اس گیم کا نام ہے کسوٹی، یا اس کو دوسرے لفظوں میں بوجھو تو جانے بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ایک طرح کی پہیلی ہوگی۔ اس گیم کا اصول یہ ہے کہ میں یا ڈاکٹر صاحب کوئی شخصیت، کوئی جگہ یا کوئی واقعہ سوچیں گے، اور پھر ان واقعے یا اس جگہ یا اس شخصیت کے بارے میں آپ کو 3 اشارے دیں گے، یا ہم ایک دوسرے کو 3 اشارے دیں گے، اور اس پورے پروگرام کے دوران ہم یہ 3 اشاروں پہ غور کرتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، اور بوجھنے کی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا سوچا ہے یا میں نے کیا سوچا ہے۔ تو یہ اصول ہے اس گیم کا۔ جی تو بچکان، تو شروع کرتے ہیں اس سیگمنٹ کو۔ میں نے ایک جگہ کا نام سوچا ہے۔ واہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو تو بڑی جلدی پڑی ہے اس گیم کھیلنے کی۔ تو پھر بتائیے کیا اشارے ہیں اس کے لیے؟ مدبر بھائی، 3 اشارے ہیں، سوچنے کے لیے بھی تو مجھے ٹائم چاہیے نا۔ چلیے ڈاکٹر صاحب، آپ کو جتنی دیر میں سوچنے کا وقت چاہیے اپنے 3 اشاروں کے لیے، اتنی دیر تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عابشہ، میں 3 سال کی ہوں، میں زمین میں رہتی ہوں۔ اللہ میاں ہم کتنا پیار کرتا ہے۔ جی، یہ تو بہت ہی اچھا سوال کیا ہے، جزاک اللہ عابشہ۔ جزاک اللہ عبیشہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اب ہم خدا تعالیٰ کے پیار کا تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ڈاکٹر صاحب۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر ہمارے مانگے ہمیں پیدا کیا، اور پھر ہمارے بغیر مانگے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کیں جن کی ہمیں ضرورت تھی، لیکن ہم نے کبھی خدا تعالیٰ سے نہیں مانگی۔ اور پھر ہم سوچیں تو دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم خدا تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ جی مدبر بھائی، ٹھیک کہا آپ نے۔ ذکی نے ایک مرتبہ فاتح سے بھی یہی سوال کیا تھا نا، وہ دیکھتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، لیکن جانے سے پہلے آپ ہمیں اپنی وہ 3 اشارے تو بتا دیں۔ مدبر بھائی، میں اشارے سوچ رہا ہوں نا۔ چلے بچوں، ابھی ڈاکٹر صاحب کو کچھ تھوڑا سا اور وقت لگے گا اشارے سوچنے میں۔ اتنی دیر تک ہم دیکھتے ہیں کہ فاتح اور ذکی نے آپس میں کیا باتیں کی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکی، السلام علیکم ٹکر بھائی، یہ دیکھو میں آپ کے لیے کیا لے کے آیا ہوں۔ آپ میرے لیے ایک تحفہ لے کے آئے ہو۔
یہ کس لیے؟ کیونکہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہو اور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ بھائی مجھے تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر، میں نے مانگا بھی نہیں اور آپ میرے لیے تحفہ لے آئے۔ یہی تو بات ہے میرے بھائی، دیکھو آپ نے مانگا بھی نہیں اور میں نے آپ کو تحفہ دے دیا، کیونکہ اگر انسان کسی سے پیار کرتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے۔ جی بھائی، اب یہ تو بتا دو کہ بچوں نے آج کون سا سوال بھیجا ہے؟ اچھا آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی اچھا علما۔ تو ذکی، سوال بھی پیار کے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اچھا، کیا اللہ میاں بھی ہم سے پیار کرتا ہے جیسے امی ابو یا ہمارے بہن بھائی کرتے ہیں؟ ذکی، اتنا سا پیار تو نہیں، اس سے بھی بہت زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الودود بھی ہے۔ الودود، اس کا کیا مطلب؟ بہت زیادہ پیار کرنے والا۔ لیکن بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے؟ دیکھو ذکی، جب میں نے آپ کو تحفہ دیا تھا تو آپ کو اچھا لگا ہے نا؟ جی بھائی، مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا۔ اور ہمیں کس نے بنایا؟ بھائی اللہ میاں نے۔ جی بالکل، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بن مانگے کتنی زیادہ ساری چیزیں دیتا ہے۔ امی ابو دیے، بہن بھائی دیے، آنکھیں دی تاکہ ہم دیکھ سکیں، کان دیے تاکہ ہم سن سکیں، اور عقل دی تاکہ ہم سوچ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ آؤ ذکی۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آنکھیں کھولو، پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو۔ بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا اللہ میاں ہر بندے سے ایک جتنا پیار کرتا ہے؟ دیکھو ذکی، جو زیادہ اچھے کام کرے گا اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیار کرے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں، یعنی اچھے کام کرتے ہیں، اور جو صبر کرتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرا نہیں جاتے۔ بھائی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بندہ برے کام کرے اور ایک اچھے کام، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر تو نہیں ہو سکتا نا؟ چلو آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے بن جائیں، کسی کی مدد کے لیے چلتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز بھی پڑھنی ہے نا؟ آؤ۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ جی تو بچوں، اب آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ فاتح نے ذکی کو کتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ جی مدبر بھائی، فاتح اپنے چھوٹے بھائی کا کتنا خیال رکھتا ہے نا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب۔ اور بچوں، اب ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یعنی انسانوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہمیں جو چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم پہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جو اصول مقرر کیے ہیں ان باتوں پر عمل کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا پیار ہمارے لیے اور بھی بڑھتا رہے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اور بھی زیادہ قریب آتے رہیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کریں، ہم لوگوں کو تکلیفوں سے بچائیں، ہم لوگوں کا خیال رکھیں اور نیکیاں کرتے رہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب ہوتے رہیں گے۔ جی مدبر بھائی، میں نے 3 اشارے سوچ لیے ہیں۔ اچھا، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اب وہ 3 اشارے بتائیں، ہم غور سے سنیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو جگہ سوچی ہے اس کے متعلق جو وہ 3 اشارے بتائیں گے وہ کیا ہیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ وہ جگہ کیا ہے۔ جی تو بچوں، آج کا سوال ایک جگہ کے بارے میں ہے، اور میں آپ کو 3 اشارے دیتا ہوں۔ پہلا اشارہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جماعت احمدیہ کا پہلا جلسہ سالانہ منعقد ہوا تھا۔ دوسرا اشارہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ حضرت مولانا حکیم مولوی نور الدین صاحب دفن ہے، یعنی کہ ان کی قبر ہے۔ اور تیسرا اشارہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں 27 مئی 1908 کو خلافت کا آغاز ہوا تھا۔
تو بچوں 3 اشارے ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتائے ہیں. کوئی ایک جگہ ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے سوچا ہے, اس کے متعلق 3 اشارے آپ نے سنے ہیں. تو آپ بھی سوچیں, میں بھی سوچتا ہوں. سوچیں مدبر بھائی, آج آپ کے حافظہ کا امتحان ہے. آج تو آپ پھنس گئے ہیں. آج میرے حافظے کا امتحان لیا, لیکن مجھے آپ تھوڑا سا وقت تو دیں سوچنے کا. میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. چلیں مدبر بھائی, آپ جواب سوچیں, تب تک ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ہادی ہے, میں 10 سال کا ہوں. میرا سوال یہ ہے, جب ہم جنت میں جائیں گے تو پھر بھی ہم احمدی ہوں گے؟ مدبر بھائی, یہ سوال تو بہت ہی مشکل ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ سوال تو واقعی بہت مشکل ہے اور مجھے بھی اس نے پریشان کیا ہے. لیکن ایک منٹ, میرا خیال ہے کہ عیشا نے, جو ہمارے ساتھ اس پروگرام میں نئی شامل ہوئی ہے, عیشا کو اس سوال کا جواب ملا ہے ہمارے پیارے حضور کے جوابوں میں. تو ہم عیشا کے پاس چلتے ہیں. جی مدبر بھائی, میں بھی پیارے حضور کی وقفے 9 بچیوں کے ساتھ ایک کلاس دیکھ رہی تھی. ایک بچی نے بھی پیارے حضور سے یہی سوال کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ پیارے حضور نے کیا جواب دیا. حضور, جب ہم احمدی, جب ہم فوت ہوتے ہیں اور ہم احمدی ہیں, جب ہم جنت میں جاتے ہیں ہم پھر بھی احمدی ہوتے ہیں. احمدی ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا, صحابی نے, کہ اگلے جہان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, میں اگلے جہان میں آپ کے ساتھ ہوں گا. انہوں نے کہا جو میرے سے محبت کرتا ہے میرے ساتھ ہوگا. اگر تم سچے احمدی ہو تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کے قدموں میں رکھے گا, آن وسلم کے قدموں میں رکھے گا. تو احمدی مسلمان ہی ہے نا ہم. احمدیت کوئی علیحدہ دین تو نہیں نا. احمدیت تو ایک پہچان ہے. اسلام کے بہت سارے فرقے ہیں نا, 72 فرقے, 72 سیکٹس بنی ہوئی ہیں. اس میں سے جو 73rd ہے, 73ویں ہے, وہ احمدی ہیں. تو اس لیے احمدی مسلمان ہم کہلاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو جنت میں جائے گا تو ظاہر ہے ان احمدی مسلمانوں کے ساتھ ہی رکھے گا نا. ٹھیک ہے. جی بچوں, آپ نے دیکھا کہ پیارے حضور نے کیا جواب دیا. آئیے چلتے ہیں واپس اسٹوڈیو اور مدبر بھائی سے کہتے ہیں کہ وہ دہرائی کروا دیں. جزاک اللہ عیشا, آپ نے ہمارے پیارے حضور کا جواب ہم تک پہنچایا. اور بچوں دیکھا, حضور نے ہمیں کتنا خوبصورت واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سنایا کہ ایک بار ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ حضور, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, تو کیا میں جنت میں بھی آپ کے پاس ہوں گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی تمہیں میرے پاس رکھے گا اور میرے ساتھ رکھے گا. تو پیارے بچوں, اس کے بعد حضور نے ہمیں سمجھایا کہ اگر ہم سچے احمدی ہیں اور ہم اسی طرح نیک کام بھی کریں اور اچھے انسان بھی بنیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کریں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی محبت کریں, تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ اعزاز بخشے گا, ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک کرے گا کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے قدموں میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ دے گا. اسی لیے ہم احمدی ہیں اور اسی لیے ہم مسلمان ہیں کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے اور سب سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے. اور اس سے اچھی خبر ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم اچھے احمدی بن جائیں, اچھے کام کرنے والے بن جائیں, نیک کام کرنے والے بن جائیں, تو اور سچے دل سے پیار بھی کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے, تو جنت میں ہمیں آپ کے قدموں میں جگہ ملے گی. تو ڈاکٹر صاحب. جی تو بچکان, آپ نے میرے سوال کا جواب سوچ لیا ہے نا؟ بچکان, کہیں آپ اپنے امی ابو کی مدد تو نہیں لے رہے نا؟ مدبر بھائی کو تو ابھی جواب نہیں ملنا. لگتا ہے ان کو بھی اب بادام کھانے چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ وہ تینوں اشارے ذرا دوبارہ بتا دیں گے ہمیں؟ مدبر بھائی, مجھے پتا ہے
जवाब आपको नहीं आना, लेकिन फिर भी 3 इशारे दोबारा बता देता हूँ। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, मुझे उम्मीद है कि आपके 3 इशारे बताने के बाद मेरी कुछ मदद होगी। पहला इशारा है कि ये वो जगह है जहाँ जमात अहमदिया का पहला जलसा सालाना मुनक्कद हुआ। दूसरा इशारा है कि ये वो जगह है जहाँ जमात अहमदिया के पहले खलीफा हज़रत मौलाना हकीम नूरुद्दीन साहिब दफन हैं, यानी कि उनकी कब्र है। और तीसरा इशारा है कि ये वो जगह है जहाँ 27 मई 1908 को खिलाफत का आगाज़ हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं समझ गया हूँ कि आपने क्या पूछा है। तो बच्चों, डॉक्टर साहब ने एक जगह पूछी है जहाँ हर साल दिसंबर के आखिर में जलसा सालाना होता है। सोचें, आपको अच्छी तरह पता है उस जगह का, लेकिन अभी आपके पास कुछ वक्त है, उसके बारे में गौर करते रहें। हम ऐसा करते हैं कि हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें आफिया ने जर्मनी से और जाफिर ने पाकिस्तान से भेजा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाफर अहमद मुनीब है। मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में रहता हूँ। मेरा सवाल है कि हमें गुरूर या तकब्बुर क्यों नहीं करना चाहिए। और मेरा सवाल है, हम तकब्बुर क्यों नहीं कर सकते? जी डॉक्टर बबलू, ये सवाल तो बहुत अहम है। लेकिन भाई, ये गरूर या तकब्बुर कहते किसको हैं? गुरूर या तकब्बुर इस बात को कहते हैं डॉक्टर साहब कि अगर इंसान ये समझे कि उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि उसको अल्लाह ताला की भी ज़रूरत नहीं है, और वो अपने लिए बस खुद बहुत काफ़ी है, तो ये तकब्बुर होता है। या वो ये समझे कि वो खुद बहुत ही अच्छा है और बहुत लायक है, या बहुत ताकतवर है, या बहुत अमीर है, और बाकी सारे लोग उसके आगे बहुत कमज़ोर हैं, और फिर वो दूसरों को उनकी कमज़ोरी का एहसास भी दिलाए, उनको ताने दे या उनको बुरे लफ्ज़ पुकारे, तो फिर इसको गुरूर कहते हैं। फिर तो गरूर और तकब्बुर करना बहुत ही बुरी बात है। ऐसा करने से अल्लाह मियाँ नाराज़ होगा ना? जी, अल्लाह ताला बिल्कुल नाराज़ हो जाता है। और बच्चों, बहुत सी अच्छी अच्छी कहानियों में तकब्बुर और गुरूर के नुकसानात समझाए गए हैं, और ऐसे ही एक कहानी हम अब देखते हैं ताकि हमें तकब्बुर और गुरूर के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल हों। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता और शाम को घर आता। वो मेहनत करता गया और अल्लाह ने उसकी मेहनत में इतनी बरकत डाली कि उसका काम बढ़ता ही गया और वो बहुत से पैसे कमाने लगा। जब बहुत सारे पैसे कमा लिए तो उसने गांव में एक बहुत खूबसूरत घर बनाया। गांव के सब लोग उसका घर देखने आए। सब ने घर की बहुत तारीफ़ की। एक दिन उस शख्स के पास गांव के एक बुज़ुर्ग आए और कहने लगे कि आप एक गरीब मज़दूर थे, आपने मेहनत की और अल्लाह ने आपके काम में बहुत बरकत डाली और आज आप गांव के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। एक बात याद रखना, कभी भी ये मत भूलना कि ये सब अल्लाह ने ही दिया है, और अपनी दौलत पर गुरूर ना करना। अपने माल में से गरीबों का हक उनको ज़रूर देना, और अगर कोई शख्स तुमसे किसी भी किस्म की मदद मांगे तो उसकी मदद ज़रूर करना। उन बुज़ुर्ग की ये बातें सुनकर उस शख्स ने वादा किया कि वो अपनी कमाई हुई रकम में से गरीबों की मदद ज़रूर करेगा। लिहाजा वो गरीबों की खूब मदद करने लगा। एक दिन अचानक घर की घंटी बजी। बाहर एक शख्स था जो एक टांग से माजूर था। उस शख्स को देखकर उस अमीर शख्स ने जेब से कुछ पैसे निकाले और उसे देना चाहे। इस पर उस शख्स ने कहा, बेटा, मैं फ़कीर नहीं हूँ, मैं एक टांग से माजूर हूँ। रात का वक्त है और लगता है तूफ़ान आने वाला है। मैं चल नहीं सकता, मुझे एक रात के लिए अपने घर में रहने दो। वो अमीर शख्स उसको देखकर नाराज़ हुआ और कहने लगा, तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ,
میں نے اپنا گھر غیروں کے لیے نہیں بنایا ہے۔ یہ سن کر وہ معذور شخص چلا گیا۔ امیر شخص کے دل میں غرور آ گیا تھا۔ پیسوں سے تو مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے لگا کہ اس کا گھر وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ کچھ دیر بعد اچانک آسمان پر بادل گرجے اور بجلی اس کے گھر پہ گری۔ گھر کی ایک طرف آگ لگ گئی۔ وہ امیر آدمی اچانک اٹھا اور آگ دیکھ کر اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر گھر سے نکل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ امیر شخص اپنے اس خوبصورت گھر سے محروم ہو گیا۔ دیکھا مدبر بھائی، میں نے آپ کو کہانی سے پہلے ہی جواب دے دیا کہ جو لوگ اللہ کے بندوں کی تکلیف کو نہیں سمجھتے اور احساس نہیں کرتے تو اللہ میاں ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اور میں نے بھی اعتراف کر لیا تھا فوراً ہی کہ آپ نے بالکل صحیح بات بتائی ہے۔ لیکن یہ کتنی اچھی کہانی تھی جس میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک غریب آدمی تھا جو محنت کرتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی عطا کی، اور پھر اس کے پاس ایک بزرگ شخص آیا اور اس بزرگ شخص نے اس کو بتایا اور اس کو نصیحت کی کہ ہمیشہ غریبوں کا اور ضرورت مندوں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ جی بالکل، اور اس بزرگ نے یہ بھی نصیحت کی تھی کہ اللہ کی مخلوق کی تکلیف کو سمجھنا اور اس سے دور کرنا۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کا حافظہ بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے، لگتا ہے آپ بادام کھاتے جا رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ پھر یہ ہوا تھا کہ اس شخص نے اس بزرگ کی نصیحت بھلا دی کہ دولت پر غرور نہیں کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے، اور کبھی اپنے پیسے پر غرور نہیں کرنا اور دوسروں کی تکلیف دور کرنی ہے۔ پھر ایک دفعہ ایک ایسی رات میں کہ جب بہت طوفان آیا ہوا تھا، ایک معذور شخص اس کے گھر کے سامنے آ کر بیٹھا اور اس نے اس سے مدد مانگی، تو اس شخص نے اس کو کہا کہ بس میں تمہیں پیسے دیتا ہوں اور اب یہاں سے چلے جاؤ۔ حالانکہ اس معذور شخص کو اس بات کی ضرورت تھی کہ وہ رات، اس طوفانی رات کو، اس امیر آدمی کے اتنے بڑے گھر میں ایک رات گزار لیتا، لیکن اس دولت مند آدمی نے غرور کیا اور اس معذور شخص کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اچھی طرح یاد کریں۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دم وہ معذور شخص وہاں سے جب چلا گیا تو اس امیر شخص کے گھر پر ایک دم بجلی گری اور اس کے گھر کی ایک طرف کو آگ لگ گئی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو نکالنے میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا گھر جل گیا۔ جی بالکل مدبر بھائی، اب بتائیں آپ کو میرے سوال کا جواب ملا کہ نہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے پورا یقین ہے کہ مجھے جواب مل گیا ہے، اور بچوں آپ بھی سوچیں، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اس سوال کا جواب آتا ہوگا۔ سوچیں، تھوڑا سا میں آپ کو اور وقت دے دیتا ہوں، اس کے بعد ہم سوال کا جواب بتاتے ہیں۔ جی، تو جو ڈاکٹر صاحب نے جو جگہ پوچھی ہے وہ ایک شہر ہے، اور وہ شہر ہمارے پیارے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وطن ہے، یعنی قادیان دارالامان۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، یہی جواب ہے؟ مدبر بھائی، اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے، آپ بھی آج کل کھا رہے ہیں بادام۔ آپ کا جواب درست ہے۔ چلے ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ کہ آپ نے اعتراف کیا، واقعی بادام سے کھانے سے فائدہ ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اب دیر ہوتی جا رہی ہے، اب ہمیں اجازت لینی چاہیے بچوں سے۔ جی بالکل، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ آپ بچوں کو بتا دیں کہ وہ اپنے سوال ہمیں کیسے بھیج سکتے ہیں۔ جی تو بچوں، اگر آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بھی اس پروگرام میں چلے، تو آپ اپنے امی ابو سے یا کسی بھی بڑے سے کہہ کر اپنے سوال کی ریکارڈنگ کروائیں، لیکن ویڈیو بناتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ ویڈیو لینڈسکیپ میں بنائی جائے، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ پیچھے آپ کے پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں کوئی تصویر نہ ہو، اور پھر آپ جو نیچے نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پر ہمیں یہ ویڈیو واٹس ایپ کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کا سوال بھی ہمارے پروگرام میں شامل کیا جائے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب ڈھونڈیں۔ تو اس کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیجیے، اگلی دفعہ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے
بچوں کی دنیا لے کر مدبر بھائی کو اور ڈاکٹر ببلو کو اب اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا حافظ بچکان. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا, یہاں کھلا ہے علم کا رستہ, دیکھو آنکھیں کھولو, پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو, دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما. دنیا ہے یہ بچوں کی ہے بچوں کی یہ دنیا, یہاں کھلا ہے علم کا رستہ, دیکھو آنکھیں کھولو, پوچھ کے دیکھو پوچھ کے جانو, دل میں کیا ہے بولو. علم بڑھانا میرا یا رب, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما.